بہت کچھ اس نے کیا جو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کئی سالوں میں اقتدار تک پہنچنے کا باعث بنا ان کا. یہ تمام دنیا کے سیاستدان اس کو پڑھتے ہیں باقاعدہ. یہ آپ کے سابقہ حکمران وزیر اعظم صاحب انہوں نے باقاعدہ پڑھا اور کہا بھی انہوں نے کراچی کے کسی ایک نشست میں, ریکارڈ میں ہے وہ بات, کہ مجھے اگر حکومت ملی تو میں معاویہ ابن ابی سفیان والی حکومت قائم کروں گا. وہ رول ماڈل ہے سیاستدانوں کا. سیاست میں سیاستدان امیر المومنین کو نعوذ باللہ ناکام سیاستدان سمجھتے ہیں اور معاویہ کو کامیاب سیاستدان. ظاہر ہے جو اقتدار میں رہ نہ سکے تو ناکامی ہے اس کی, جو اقتدار لے لے اس کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو لیکن ایسی سیاست کرے کہ اقتدار تک پہنچ جائے اور وہ مقتدر شخصیات اقتدار میں ان کو باہر کر دے اقتدار سے. سیاست کی دنیا میں تو اس کو کامیابی کہا جاتا ہے. اس لیے یہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں سیاست میں سیاستدان. پاکستان کے سارے سیاستدان, نہ ایک دو, سب پاکستان کے سیاستدانوں میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. اہل سنت ہیں, دیوبندی رجحانات والے ہیں, بریلوی رجحانات والے ہیں, مخدوم مشائخ ہیں, شیعہ ہیں, اہل حدیث ہیں. چونکہ آپس میں بے شک فرقے بنا لے لیکن اقتدار سب کی کمزوری ہے. آپ یہ نہ کبھی کہیں کہ شیعہ عورتوں کا نہیں ہوتا, خواہش مند نہیں ہوتا, غیر شیعہ ہوتا ہے. نہ, اس میں شیعہ سنی کی فرقے کی بات ہی نہیں ہے. یہ انسانی فطرت ہے, طبیعت ہے. ہر مرد کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے اندر یہ رجحان موجود ہے, خواہش موجود ہے. یہ نہ کہو کہ یہ شیعہ ہے تو پھر تو اپنا بھائی ہے. نہ, نامحرم کے قواعد سب کے لیے ہیں. وہ مجھے یاد ہے, یہ سنا سنایا واقعہ نہیں, حقیقی واقعہ ہے کہ ایک مولانا کسی علاقے میں گیا اور وہاں سے, ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ تو روزانہ ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک ماجرا میں بتاتا ہوں نمونے کے طور پر. کسی جگہ گیا مولانا اور وہاں جس گھر میں رہ رہا تھا انہی کی لڑکی بگا کے لے گیا وہ ساتھ. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے اس پر بھروسہ کیا تھا اس کو مولانا, انہوں نے سمجھا فرشتہ آ گیا ہے. ظاہر فرشتے تو رغبت ہی نہیں رکھتے ان چیزوں کے اندر. انہوں نے فرشتہ سمجھ کے مہمان رکھا, وہ فرشتہ اندر سے انسان نکلا. وہ انہی کی لڑکی لورت لے کے چلا گیا. بعد میں بڑا مسئلہ بنا, انہوں نے رجوع کیا مختلف لوگوں کی طرف, بعض بزرگ لوگوں کی طرف. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ نے کیا کیا تھا. کہا ہم نے اس کو اپنی فیملی کا فرد بنایا, اس کو پیار کیا, محبت کی. وہ ہمارے گھر میں ہی آتا تھا, ہمارے اپنے بچوں کی طرح, افراد کی طرح تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان ہے, اس کے اندر سارے انسانی رجحان ہیں. مولوی ہونے سے وہ رجحان ختم نہیں ہو جاتے, وہ سب کچھ اس کے اندر ہے کہ انسان ہے. تو آپ کو شرعی حدود کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا. یوں تو نہیں کہ اگر عالم دین ہے تو اپنی ناموس اس کے سپرد کر دو, آپ اس کے حوالے کر دو. آپ تو غلطی کی حماقت کی ہے آپ نے یہ, اور یہی روزانہ ہو رہا. مذہب اور فرقے سے انسانی رجحانات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. سب انسانی رجحانات رکھتے ہیں. شہوت جنسی سب کے اندر ہے, شیعہ ہو یا سنی. اقتدار کی ہوس سب کے اندر ہے. مسلک اقتدار کی ہوس ختم نہیں کرتا. بریلوی ہے, اس کے اندر اقتدار کی ہوس ہے. اہل حدیث کے اندر اقتدار کی ہوس ہے. دیوبندی کے اندر ہے, شیعہ کے اندر ہے. مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا مذہب سے. یہ انسانی تقاضے سب کے اندر ہیں, اقتدار کی ہوس سب کے اندر ہے. اس اقتدار کی ہوس تک پہنچنے کے لیے اب آپ دیکھیں مذہب کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, قومی لوگ قومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, دولت مند دولت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. باقی جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار آتا ہے وہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے استفادہ کرتا ہے. اس نبرد میں جو آج پاکستان میں اقتدار کے لیے شروع ہے اور فتنہ بن گیا ہے, امام حسن علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے لیے, میں تو سب پاکستانیوں کے لیے تجویز کروں گا سیرت امام حسن علیہ السلام, تمام پاکستانیوں کے لیے. لیکن اس سادگی کے ساتھ نہیں کہ مجھے یہ توقع ہو کہ ادھر سے تجویز آئے گی, ادھر سے کل سارے پاکستانی امام حسن کے پرچم اٹھا کے اور اقتدار کی جنگ سے باہر نکل کر امامت کے مکتب میں آ جائیں گے. خصوصاً جو اندھے ہو چکے ہیں اقتدار میں, وہ تو یہ بات سنیں گے نہیں بلکہ اس بات کو رد کریں گے, اس کو غلط قرار دیں گے. لیکن جو
جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، صداقت ہے ان کے اندر، اور چاہتے ہیں کہ انہیں مکتب امامت سے کوئی نور ہدایت ملے، ائمہ ہدا سے توسل کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی نظام سیکھیں۔ امامت ہے ہی سیاسی نظام کا نام۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ غدیر میں پیش امام کا اعلان نہیں ہوا تھا، سیاسی امام کا اعلان ہوا تھا۔ پیش نماز کا نہیں رسول اللہ نے کہا تھا کہ پہلے جہاں میں نمازیں پڑھاتا تو اب مولا علی نمازیں پڑھائیں گے۔ پیش نماز نہیں، نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، نماز کے لیے امام معصوم اور امام علی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا امام علی کے ہوتے ہوئے ہر جگہ، امام علی مدینے میں تھے اور امام علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے لوگ نمازیں پڑھاتے رہے۔ باطل تو نہیں تھی ان کی نمازیں جو امام علی کے علاوہ دوسرے ائمہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ امام علی امام ہیں، سیاست کے امام، حکومت کے امام، امت کے امام، حاکمیت کے امام، نظام کے امام۔ وہی امام امام حسن بھی ہیں۔ اب آپ ہو امامیہ، تو امامیہ سب سے پہلی چیز جو امامت سے آپ نے سیکھنی ہے سیاست ہے، چونکہ امامت ہے ہی سیاسی نظام کا نام۔ آپ نے ائمہ کو سفارشی نظام کا حصہ بنا لیا ہے، جی ذرا یہ فون کر دینا جنت کے لیے ایک کہ ہمارا بندہ آ رہا ہے، اس کو فرشتوں کو کہہ دیں قبر میں روکے نہیں اس کو۔ یہ کیا ڈنگ دے دیا آپ نے ائمہ کو؟ امامت ہے ہی سیاسی نظام، لیکن کون سا سیاسی نظام؟ جو اقتدار کے لیے ہر جائز و ناجائز چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ جا بیٹھتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں اقتدار طلب، اقتدار پسند طبقہ ہے۔ یہ بات سب مانتے ہیں، یہ تاریخی وسائل ہے، میں فرقے کی باتیں نہیں کر رہا، فرقہ وارانہ، تاریخی حقائق ہیں کہ، اور یہ سب مانتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اقتدار حاصل کیا اور ہر چیز کو ذریعہ بنایا، اس میں یوں نہیں کہ کوئی حد رکھی کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اور فقط ہدف اقتدار حاصل کرنا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے سفید پیپر رکھ دیا کہ آپ اس پہ دستخط کر دیں، جو آپ منوانا چاہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، چونکہ اسے پتا تھا کہ ماننی تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی سائن چاہیے مجھے، اور پھر کوئی بات نہیں مانی۔ جتنی بھی دستخط کروائے تھے ایک شرط بھی قبول نہیں کی، نہ امام حسن کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ۔ لیکن اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھیاں چڑھی وہ آج کے سیاستدانوں کے لیے اصول ہے، ضابطہ ہے، اور مجھے تعجب ہے کہ امام حسن کے پیروکار اقتدار میں آنے کے لیے معاویہ کی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام حسن والی سیاست کریں آپ، امام حسن کی سیاست کے نتیجے میں آپ بے شک اقتدار سے باہر رہیں گے، لیکن درست کام کریں گے۔ یہ اقتدار سے باہر رہنا یہ کہیں بہتر ہے آپ کے لیے اس نظام سیاست میں آ کر اقتدار میں آنا۔ اور اب آپ دیکھیں آگے بڑھے گی یہ، یا رکے گی نہیں۔ گلی گلی میں اور گھر گھر میں اب لوگ شیعہ سنی جھگڑا چھوڑ دیں گے۔ اب سارے پہلے وہ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد اور یہ نام سنتے تھے لوگ، اب سپاہ عمران خان اور سپاہ نون لیگ اور سپاہ فلاں لڑیں گے آپس میں، اور شروع ہو گیا ہے یہ جنگ، ہر گھر کے اندر شروع ہو گئی ہے یہ جنگ، یہ دہشت گردی۔ اس میں جو اہم طبقہ ہے پیروان امامت کا کیا رول ہے اس اقتدار کے آج کے جھگڑے میں؟ سیل چلانا ہے اور وہ پروپیگنڈا کرنا ہے آپ کے خلاف، امام حسن کے خلاف، افواہیں پھیلانی ہے، ایسی افواہیں جس سے اس لشکر کے اندر انتشار پیدا ہو، مایوسی پیدا ہو، نا امیدی پیدا ہو، اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ کام کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا بصرہ اور کوفہ کے حاکم کے نام، کوفہ میں تو خود امام تھے، کوفہ میں اپنے کمانڈر کے نام اور بصرہ کے حاکم کے نام، کہ شامی جاسوس جو آ کر ہمارے لشکر میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، ہماری چھونیوں میں گھس گئے ہیں، ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے۔ کوفی جاسوس ایک پکڑا گیا اور قتل ہو گیا، بصرہ والا بعض تاریخوں میں ہے کہ وہ بھی پکڑ کے قتل کر دیا، لیکن ایسا کوئی قول قاطع نہیں ہے، بعض میں ہے کہ وہ ہاتھ آیا ہی نہیں، ان کے چھپ گیا، وہ نکل کر باہر دفتر سے۔ تو بلند بلند امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں کو سنانے کے لیے بلند بلند آواز سے دعائیں دینا شروع کر دیں، امام حسن کا اللہ بھلا کرے، بہت شریف آدمی ہیں، بہت نائس آدمی ہیں، بہت اعلیٰ شخصیت ہیں، بڑے اعلیٰ ظرف ہیں،
انہوں نے امت کو خون خرابے سے بچا لیا ہے، انہوں نے بڑی تباہی سے امت کو بچا لیا ہے، یہ بڑی قربانی ہے ان کی طرف سے۔ امام حسن علیہ السلام، اب ظاہر مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات کے بعد امام نے بتانا تھا کہ ان کی کیا بات کرنے آئے تھے اور کیا بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہم نے ان کی شرائط مانی ہے یا نہیں مانی۔ ابھی امام علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، یہ پہلے باہر نکل کر بلند بلند آواز سے امام حسن علیہ السلام کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ طریقہ ہے۔ آپس میں امام کے ساتھیوں کو خطاب نہیں کر رہے، آپس میں تینوں بلند بلند آواز سے امام حسن کو دعائیں دینا شروع کی، شامیوں نے، کہ اللہ ان کا بھلا کرے، یہ بہت اعلیٰ درجے ہیں، اعلیٰ درجے پر ہیں، بڑی اعلیٰ ظرف ہیں، امت کو بچا لیا انہوں نے اور بڑا خوبصورت فیصلہ کیا انہوں نے، تمام مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، ہر آدمی آسودہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے، امام حسن کے سپاہیوں نے، فوجیوں نے سنا کہ یہ کیا دعائیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہمیں بتائے بغیر اندر کوئی معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے امام کے لشکر سے باہر چلے گئے، بس اپنا کام کر دیا یہ۔ اب یہاں جن لوگوں نے یہ دعائیں سنی شامیوں کی زبانی، تو انہیں چاہیے تھا یہ فوراً امام کے خیمے میں آتے اور پوچھتے آ کر کہ یہ باہر نکل کر اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ گویا کوئی جنگ بندی ہو گئی ہے یا کوئی صلح ہو گئی ہے یا آپ اقتدار چھوڑ رہے ہیں، یہ سننے کے بجائے، چونکہ انہیں پتہ تھا، ماہر تھے، میڈیا اسپیشلسٹ تھے وہ لوگ، اور معاویہ نے یہ پورے مملکت سے جمع کیے تھے، ان کی صلاحیتوں کا پتہ تھا کون کس چیز کا ماہر ہے، کوئی مصر سے بلایا، کوئی حجاز سے بلایا، کوئی یمن سے بلایا، کوئی کہاں سے بلایا، بلا کر وہ ماہرانہ ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے یہ سارا ماحول بنایا۔ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جذباتی لوگ ہیں، کوفی ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ امام حسن سے جا کے تصدیق کریں، پوچھیں گے جا کر۔ انہوں نے سنتے ہی فوراً رد عمل دکھانے، اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے فوراً امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔